ارشاد فرمائیے گا ڈاکٹر صاحبہ، اب جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ دین اسلام ہمیں خدمت خلق کا درس دیتا ہے یا تعلیم دیتا ہے، خدمت خلق کا جو تصور دین اسلام نے ہمیں دیا ہے، بلا تفریق رنگ و نسل مذہب و ملت ہمیں عطا فرمایا ہے دین اسلام نے یہ درس یا یہ تعلیم، تمام انسانیت پر دھیان دینا چاہیے۔ اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ بیان فرمائیے۔ بالکل، خدمت خلق کا یہ تصور، یہ نظام، یہ فینومینا ایک آفاقی نظریہ ہے، یہ یونیورسل ایک سسٹم ہے۔ اس میں کوئی مذہب، ملت، ذات پات، رنگ، نسل، کوئی ذات، برادری، کوئی قوم، کوئی صوبہ، کوئی بین الاقوامی، کوئی سیاسی، جتنے بھی الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، جو کچھ بھی اس دنیا میں اس وقت اپنے تعارف کے لیے اللہ نے جتنی شناخت بنائی ہے، خدمت خلق ان سب سے بہت بالا تر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کا تذکرہ ہم کر بھی چکے ہیں، لیکن یہ اتنی خوبصورت اور اتنی حکمت والی حدیث ہے کہ پوری مخلوق ہی اللہ کا کنبہ ہے۔ جب پوری مخلوق ہی اللہ کا کنبہ ہو گیا تو اس میں رنگ نسل کی تو بات ہی بالکل ختم ہو گئی۔ کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں سے فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ لوگ بندے حیران ہوں گے، یا اللہ، یہ مطلب آپ تو خود رازق ہیں، خود مالک ہیں، ہم آپ کو کھانا کھلائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بھوکا بندہ آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ میں تو فلاں وقت میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ یا اللہ، معاذ اللہ، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں؟ نہیں، میرا فلاں بندہ آیا تھا ضرورت مند، آپ نے اس کی فلاں ضرورت پوری نہیں کی۔ یعنی کہ سائل کے اندر سے جو ہاتھ نکل رہا ہے وہ دراصل اللہ کا ہاتھ نکل رہا ہے۔ وہ سائل جو بھی ہے اس وقت تو اس کا کوئی سوال اور کوئی شناختی نہیں ہے کہ وہ کون تھا، وہ اس وقت سائل ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں اس کی خدمت کرنی ہے۔ وہ طلبگار ہے، وہ صرف ایک طلبگار ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور سنانا چاہوں گی جس سے پورا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ رنگ نسل سے کس قدر بالا تر ہے۔ کہ یہ وحی آنے، سیرت النبی کا واقعہ ہے، تفسیر کبیر میں یہ سند کے ساتھ درج ہے۔ یہ وحی آنے سے 13-14 سال پہلے کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی سے نکل کے باہر تھوڑا کھلے علاقے میں چلے گئے۔ آپ کی عادت تھی، آپ مراقبہ کرتے تھے، آپ اس وقت وہاں کا آپ سیر کرتے تھے۔ آپ ذرا باہر نکل گئے تو آپ نے دیکھا تھوڑا آگے جا کے ایک قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور وہ لوگ بہت کمزور اور لاغر نظر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ نے غور کیا تو ان کے پاس کھانے پینے کا، ایون ان کے پاس اپنے آپ کو ڈھانکنے کے لیے بھی مکمل انتظام نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت اداس ہوا۔ آپ واپس گھر آ گئے، آپ خاموشی سے کچھ غمگین سے ہو کر لیٹ گئے، آپ نے چادر اوڑھ لی۔ شریک حیات بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ مزاج شناس بھی تھی، آپ سمجھ گئیں کہ کچھ ایسا ہے کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھوڑا سا چھوٹا ہو رہا ہے۔ بالکل، وہ آئیں، آپ سے پوچھا سب خیریت ہے، آپ اتنے چپ چپ کیوں ہیں؟ تو آپ نے پھر واقعہ بتایا کہ تھوڑا باہر نکل کے دیکھیں تو بہت ضرورت مند وہاں پر ہیں، اور بس میرا دل اسی میں ہی ہے کہ کیا کیا جائے اور کیسے ان کی مدد کی جائے۔ تو مزاج شناس شریک حیات نے فرمایا کہ آپ اتنا اداس کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کچھ نہ کریں، آپ صرف مکہ شہر چلے جائیں اور کچھ معززین کو اپنے ساتھ لے آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل، آپ چلے گئے اور آپ اپنے ساتھ معززین کو لے کر آئے۔ تو جب آپ گھر واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ اشرفیوں کا ایک اتنا اونچا بڑا ڈھیر پہاڑی کی مانند وہاں موجود تھا کہ وہ تمام لوگ اس کے پیچھے چھپ گئے، اور اس پر بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ آپ سب گواہ رہیے گا کہ میں نے یہ پوری دولت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی کہ یہ جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں۔ اس وقت وہی نہیں آئی تھی، مگر اس وقت بھی خدمت خلق کا
یہ ایک اعلیٰ ترین تصور موجود تھا کہ صرف کمزور کی مدد کرنی ہے اور صرف ضرورت مند کی ہی ہمیں خواہش پوری کرنی ہے اور اپنے طور سے ان کی تکلیف اور ان کی مشکل دور کرنی ہے۔ تو خدمت خلق میں کوئی فرق، کوئی علاقے کا علاقہ، کوئی طبقاتی فرق بالکل نہیں پایا جاتا، اور دین اسلام بھی اپنی پوری شان کے ساتھ اور اپنی پوری آن بان کے ساتھ اس خدمت خلق کے اس نظام میں، اس دنیا میں پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ بے شک، اور یہ درس تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہی تو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مقامات پر خود عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبت اور انہی کی تربیت میں آپ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ظاہر ہے جو بھی عمل کیا کرتے تھے، جو عمل فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتے تھے۔ تو یہ وجہ ہے کہ کرو مہربانی تو اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اسی تعلق سے جناب خدمت خلق کے تعلق سے مزید گفتگو کریں گے اور اس کے گوشوں کو مزید کھول کر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں۔ اس وقت جناب مجھے ایک وقفے پر جانا ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔